تہجد کیا ہے؟ تہجد یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھا لاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوں سے بھری ہچکیاں اور دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے سے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے اور وہ منظر تمہارے لیے معجزوں سے کم نہ ہو۔ تہجد بہت گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اس لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا جب ساری کائنات سکون کی نیند سو جاتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا تاکہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تہجد کے وقت ایسی کوئی چیز نہیں جو مانگنے سے نہ ملی ہو، جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جبھی تو دیری کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جس چیز کی چاہت تمہیں تہجد تک لے آئے تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری چھوڑتا ضرور ہے، مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا۔ وہ تو بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور اس عرش پر گونجتا ہے، جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں۔ تم اس سے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہے کن کہنے کے لیے، تو پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے۔ وہ اپنے وعدوں کا بہت پکا ہے۔ جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا، تو پھر وہ دیر نہیں کرتا۔ تہجد کی دعا میں تو وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ آزمائش تو من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔
قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ عنقریب ہونے والا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، وہ اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہیں حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کے کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے میں وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل دیری پر مطمئن رہتا ہے تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں کی یہ بات بہت پسند ہے۔ جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ آئے۔ جب بھی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور کی گئی چیز شاید دوبارہ مجھے نہ مل سکے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 7 آسمانوں پار جا کر بھی میری دعائیں، میری پکار، میری التجائیں اللہ کو منا نہیں پا رہی ہیں۔ تہجد کی دعائیں قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ بس تمہاری چاہتے دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقت سے کتنا قریب ہو۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا استفاق نہیں ہوتا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا تہجد میں وہ مل گیا۔ بس یقین رکھو کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہ معجزے ہیں جو تمہیں اس حد تک حیران کر دیں گے کہ تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ جس صبر کو تم اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کے کن کا آغاز ہے، کیونکہ جو اللہ سے لگائے ہوئے دعاؤں کا سلسلہ نہیں توڑتے اللہ انہیں ان کی چاہت سے جوڑ دیتا ہے۔ کیا یاد نہیں تمہیں اللہ کے وعدے؟ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتا، ان کو تم تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے رکھا کرو۔ رات کی تنہائی میں ایک تم اور رب، پھر بھلا وہ کیوں نہ سنے گا تمہاری؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیری کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ اور سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں اب تک وہ شے تم تک کیوں نہ لا سکیں؟ تہجد کی خاموشی میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا شور اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ دن کے اجالوں میں ضبط کی گئی سسکیوں کی کہانی جب رات کے سناٹوں میں اللہ کو سنائی جاتی ہیں تو وہ تڑپتی ہوئی آہیں اور پکار کسی بھی رکاوٹ کے بغیر سیدھے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ جب رات بھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں اترتی اور تم بے سکونی کی حالت میں اپنے خالق کے روبرو سجدہ کرنے لگتے ہو، وہی ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تم اس کی محبت کو سانس سے بھی زیادہ اپنے قریب پاتے ہو۔ جب تم سوچتے ہو یہ بے سکونی سزا ہے، مگر در حقیقت وہ اللہ سے ملاقات کا مختصر سا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں چن لیتا ہے اور تب تم سے بھی زیادہ اسے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہو تو وہ تم سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ کر تمہارے جانب آتا ہے۔ تم ایک دفعہ اس کو پکارتے ہو، وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ تم اسے چند لمحوں کی محبت دیتے ہو اور وہ تم پہ ساری زندگی کے لیے محبت نچھاور کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہاری بے سکونی کو بھی ایسے سکون کی وجہ بنا دیتا ہے، پھر جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ درد سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ تڑپ ہی ہے جو تمہیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس کو رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے نہ مانگا گیا ہو، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا میں کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی کہ تہجد کی دعاؤں کا دگنا صلہ مل جاتا ہے۔ کوئی کیا مانگے پھر جب اسے خدا مل جاتا ہے۔
تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھر تھراتے ہوئے جسم اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جا نماز پر کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ کسی دوسری شے میں نہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا درد پھر تم کو سجدہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ تم تو بھول جاؤ گے سب۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ کس قدر پاکیزہ ہے اس محبت کا دکھ بھی جو ہمیں قضا سجدوں سے تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں چین نہیں پاتا، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے بہانے بنا دیتا ہے۔ نہ یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تمہاری کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ راستے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں اور حالات بھی۔ جیسے اللہ آسمان پر تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور آسمان کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو تہجد تک لے آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب صلے کا وقت ہے، جس کا مکمل ہونا آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت کو نامکمل رہنے دے گا؟ وہ سن لے گا اور اختتام میں سب عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ نصیب بھی نہیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عشق ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشوں کو پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر معجزے ہی ہوں گے نا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا واحد مالک ہے، جس نے بن مانگے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، وہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں اور دکھوں کا انعام تمہیں ضرور دے گا۔ اور ایک دن جب معجزے ہوں گے اور تم دیکھو گے کہ جن پریشانیوں کو تم بہت بڑی سمجھ رہے تھے انہیں دور کرنا تمہارے اللہ کے لیے بہت معمولی بات تھی۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ گئی ایک بار تہجد کی لگن
بس پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ جس رب کے ایک حکم پر قرآن نازل ہو گیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا نصیب بدل نہیں سکتا؟ وہ جو رات کو دن میں، اندھیروں کو روشنی میں بدلنے پر بھی قادر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو پتھر میں سے بھی پانی نکال سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ لا حاصل کو لا حاصل میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو سردی کو گرمی میں، خزاں کو بہار میں بدل سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے غم کو خوشی میں نہیں بدل سکتا؟ وہ جو مشکل آنے سے پہلے ہی ٹال دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ تم کس دکھ میں ہو؟ اگر تم اپنی منچاہی مرادوں کو پانا چاہتے ہو تو بس تہجد میں اپنے رب کو راضی کر لو، پھر وہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔